اور صحابہ کرام پر تنقید کرنا، یہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ مسلمان نہیں ہے. بھائی مسلمان کہتے ہو، میں کہتا ہوں انسان ہی نہیں ہے. ویسے بدترین لوگ ہیں، بل ہم ازل اولئک کالانعام بل ہم ازل، وہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں. صحابہ کرام کی آواز پر جو لوگ تنقید کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، ان سے جنگل کے وہ درندے، وہ کتے، وہ خنزیر اچھے ہیں. جو صحابہ کرام کی آواز سن کر وہاں سے نکل پڑے تھے، ان نے تابعداری کی تھی. ان کو تو درندوں نے مانا، ان کو تو چرند اور پرند نے مانا، ان کو ہواؤں اور فضاؤں نے مانا، ان کو زمین اور زمین نے مانا، ان کو جو ہے ہواؤں نے مانا، ان کو جو ہے ذرات نے مانا، قطرات نے مانا، بحر و بر نے مانا، خشک و تر نے مانا. کتنا بدتر اور کتنا غلیظ ہے وہ شخص. وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے، وہ انسانیت سے باہر ہے، وہ حیوانیت سے باہر ہے. وہ اس کو انسان کہنا بھی انسان کی توہین ہے. آپ تو مسلمان اور کفر کی بات کرتے ہو، اتنے مقدس لوگوں کی توہین کرنا یہ انسانیت کی تذلیل ہے. اور یہ ملک اسلام کے دشمن ہے، غدار ہیں اسلام کے، غدار ہیں اہل بیت کے، غدار ہیں صحابہ کرام کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ کچھ دنوں سے کچھ کلپس صحابہ کرام کے متعلق دیے گئے تھے، جس میں صحابہ کرام کی تعریف، اور میں چاہتا ہوں آئندہ بھی کچھ ایسی چیزیں عوام کے سامنے، آپ کے سامنے، لوگوں کے سامنے آنی چاہیے کہ صحابہ کرام کی تعریف کیا ہے، کردار کیا ہے، اہمیت کیا ہے، اسلام میں ان کی کتنی قدر ہے اور کتنی اہمیت ہے. لیکن اس سے پہلے میں آج یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ اور صحابہ کرام کی مدح اور صحابہ کرام کا دفاع اور صحابہ کرام کی تعریف یا صحابہ کرام پر کیے جانے والے اعتراضات کے جوابات، انہیں کچھ لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ یہ فرقہ واریت ہے. جب کوئی آدمی کوئی اعتراض کرتا ہے، جب کوئی آدمی کوئی تنقید کرتا ہے، صحابہ کرام پر تبرہ کرتا ہے، اس دور کا آدمی ان دور کے لوگوں کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے ان پر تنقید کرتا ہے، اور جب اس کا جواب دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی فرقہ واریت ہے. صحابہ کرام پر تنقید کرنے والے کو جواب دینا یہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، یہ عین اسلام ہے. اور ویسے بھی صحابہ کرام کا دفاع کرنا یہ بھی کوئی فرقہ واریت نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا، اور ان لوگوں سے کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، سورہ بقرہ ہے اور اس کا دوسرا رکوع ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایمان لاؤ ایسے جیسے کہ یہ لوگ ایمان لائے. جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کیسا ایمان لائیں؟ فرمایا کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لائے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کما آمن الناس سے مراد ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں. ایسا ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائیں. انہوں نے کہا قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ایسا ایمان لائیں جیسے بیوقوف لائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس تنقید، ان کے اس اعتراض اور ان کے اس تبرے کے جواب میں خود جواب دیا. جب اللہ رب العالمین نے خود جواب دیا تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ صحابہ کرام پر جب تنقید ہو اس کا جواب دینا یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ تو اللہ کی سنت ہے، یہ تو اللہ کا طریقہ ہے. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. اور صحابہ کرام کی تعریف اور مدح اور ان پر کیے جانے والے اعتراضات کا جوابات تو فرقہ واریت بن ہی نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن حکیم میں ان کے تذکرے، قرآن حکیم میں ان کے اوصاف ہیں، ان پر اعتراض کرنے والوں کے جوابات ہیں، اور ان کی اہمیت یہ عبس وتولی ان جاء الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ. وہ نابینا صحابی جب آئے اور حضور علیہ السلام کو کچھ ایسا گزرا کہ اب میرے پاس دوسرے لوگ بیٹھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بھی پسند نہیں آئی. اور کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا چاہتے تھے، سردار تھے، وڈیرے تھے، کہ ہم آنا چاہتے ہیں، ایک شرط ہے کہ آپ کے قریب جو لوگ بیٹھے ہیں انہیں اٹھا دیجئے. یہ قریب بیٹھنے والے کون تھے؟ یہ قریب بیٹھنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم نازل کیا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. مت اٹھائیے انہیں، جو آپ کے پاس جو لوگ بیٹھے ہیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، انہیں مت اٹھائیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اٹھانے میں کیا حرج ہے؟ فرمایا نہیں، انہیں مت اٹھاؤ. جبرائیل امین آئے حضور علیہ السلام سے فرمایا فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اگر ایسا کیا تو اچھا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو اٹھنے نہیں دیا. کوئی آتا ہے آئے،
کوئی نہیں آتا ہے، نہ آئے، چھوٹا آئے، بڑا آئے، سردار آئے، وڈیرا آئے، نواب آئے، کوئی نہ آئے، کوئی غرض نہیں ہے، لیکن بیٹھے ہوئے لوگ کو نہیں اٹھانا۔ یہ حضور کے پاس اٹھنے کے لیے نہیں آئے، بیٹھنے کے لیے آئے، ہٹنے کے لیے نہیں آئے، جڑنے کے لیے آئے، دور ہونے کے لیے نہیں آئے، قریب ہونے کے لیے آئے، آپ کی رفاقت کے لیے آئے، آپ کی شاگردی کے لیے آئے، آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے آئے، آپ سے پڑھنے کے لیے آئے، آپ سے سیکھنے کے لیے آئے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی پیدا کیا ہے، اور اس دور میں اسی لائیں کہ آپ سے بہتر اور کوئی نہیں تھا، سب سے بہتر آپ تھی، اسی لیے آپ کو لائیں۔ پھر آپ کی مثالیں تو صرف یہ نہیں ہے، قرآن حکیم نے کہا وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، ان کا تذکرہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ تورات میں، زبور میں، انجیل میں ان کے تذکرے، اگر صحابہ کرام کا تذکرہ فرقہ واریت ہوگا، قرآن حکیم کو کیا کہو گے، زبور کو کیا کہو گے، انجیل کو کیا کہو گے؟ ان کی مثالیں تو وہاں پر موجود ہیں۔ تورات میں اور زبور میں اور انجیل میں ان کے ماننے والوں اور ان کے چاہنے والوں اور اس کتاب پر ایمان لانے والوں کا اتنا تذکرہ نہیں ہے جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا تذکرہ ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کا تذکرہ فرقہ واریت نہیں ہو سکتا۔ آپ قرآن حکیم کی آیاتیں 1126 آیاتیں جس میں صحابہ کرام کا تذکرہ ہے، اس کو کون فرقہ واریت کہے گا؟ پھر یہی بات نہیں ہے، بلکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک بڑا ذخیرہ ہے جس کے ذریعے سے دنیا تک پورے کا پورا دین پہنچا ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نشیب و فراز، جنگ، امن، محبت، پیار، ہر چیز، سیرت، صورت، فضیلت، منقبت، عظمت، دیانت، ہر چیز سامنے رکھی ہے حدیث مبارکہ کے اندر۔ اور وہ ساری کے ساری حدیثیں محدثین نے جو روایت کر کے ہم تک پہنچائی ہیں یا جو کتابیں لکھی ہیں، وہ بخاری شریف کی صورت میں ہو، وہ ابو داؤد شریف کی صورت میں ہو، وہ ترمذی شریف کی صورت میں ہو، وہ نسائی شریف کی صورت میں ہو، وہ کسی اور حدیث کی کتاب، یہ جتنی کتابوں کے ذخیرے ہمارے پاس آج موجود ہیں، ان سب کا سلسلہ جا کر جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ملتا ہے، اور ان کے ذریعے سے یہ حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم کہتے ہیں تو اس سے پہلے ہم کہتے ہیں عن فلاں، عن ابی ہریرہ، عن عائشہ، عن فلاں، عن فلاں، یہ صحابہ کرام تک پہنچتے ہیں، عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے ذریعے سے ہم تک پہنچے۔ اگر صحابہ کرام کا تذکرہ فرقہ واریت ہے، پھر حدیث کی کتابوں کو کیا کہو گے؟ پھر فقہ کو کیا کہو گے؟ اصول فقہ کو کیا کہو گے؟ حصول حدیث کو کیا کہو گے؟ دین کا کوئی ایک جز بھی صحابہ کرام کے بغیر ثابت نہیں ہو سکتا۔ پتہ چلا کہ صحابہ کرام کا تذکرہ فرقہ واریت نہیں ہے بلکہ عین ایمان ہے۔ اب کوئی آدمی اگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرے اور حضرت علی المرتضیٰ پر نعوذ باللہ کوئی غلط الزامات لگائے تو اس کا جواب دینا کیا فرقہ واریت ہوگا؟ کوئی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرے تو اس کا جواب دینا کیا فرقہ واریت ہوگا؟ اسی طرح کوئی ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین کرے، کیا اس کا جواب دینا فرقہ واریت ہوگا؟ کیا ان کی تعریف کرنا فرقہ واریت ہو گیا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس احادیث مبارکہ میں جناب ابوبکر صدیق کے فضائل نہیں ہیں؟ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل حدیث کی کتابوں میں نہیں ہیں؟ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل حدیث کی کتابوں میں نہیں ہیں؟ کیا حضرت علی المرتضیٰ اور حسن حسین اور حضرت امیر معاویہ کے فضائل احادیث کی کتابوں میں نہیں ہیں؟ ان کتابوں میں اگر ان کے فضائل موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرقہ واریت نہیں، یہ عین ایمان ہے۔ اس لیے فرقہ واریت کہہ کر اس عنوان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ذہن میں رکھیے، دنیا کا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نہ مانتا ہو۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے، ہر کلمہ گو صحابہ کرام کو مانتا ہے، ان کے اسلام کو مانتا ہے، ان کی اہمیت کو مانتا ہے، ان کی عظمت کو مانتا ہے، ان کے ذریعے سے قرآن اور دین اور اسلام پہنچا، اس بات کو وہ مانتا ہے۔ اس لیے کوئی مسلمان بھی اس کا مخالف نہیں ہے۔ جو کسی فرقے کے نہیں ہیں، تمام کے تمام مسلمانوں کے، ان کا تذکرہ فرقہ واریت کیسے ہوگا بھائی؟ جس طرح حضرت علی کی گستاخی کا جواب دینا عین ایمان ہے، اسی طرح ابوبکر صدیق کی گستاخی کا جواب دینا بھی عین ایمان ہے۔ جس طرح حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخوں کو منہ توڑ جواب دینا لازم ہے، ایسے ہی جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ کو جواب دینا عین ایمان ہے، ضروری ہے، لازمی ہے، اس لیے کہ یہ وہ اسلام کی عمارتیں اور اس بنیادوں پہ اسلام کی عمارت کھڑی ہے، ان کو کمزور کرنے کا مطلب اسلام کو کمزور کرنا ہے۔ لہٰذا اس سے باہر نکلیے کہ فرقہ واریت ہے، یہ عین ایمان ہے۔ اور صحابہ کرام پر تنقید کرنا، یہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ مسلمان نہیں ہے، بھائی مسلمان کہتے ہو، میں کہتا ہوں انسان ہی نہیں ہے، ویسے بدترین لوگ ہیں، بل ہم ازل اولئک کالانعام،
बल हुम अज़ल, वो चौपायों से भी बदतर हैं। सहाबाई किराम जब जंगल में गए तो जंगल में जाने के बाद आपने जंगल के दरिंदों से कहा, आज की रात हम इस जंगल में गुजारना चाहते हैं, तुम चले जाओ। जंगल के दरिंद चरिंद परिंद हर चीज निकल के चली गई। सहाबाई किराम की आवाज पर जो लोग तनकीद करते हैं, एतराज करते हैं, उनसे जंगल के वो दरिंदे, वो कुत्ते, वो खंजीर अच्छे हैं जो सहाबाई किराम की आवाज सुनकर वहां से निकल पड़े थे। उनने ताबेदारी की थी, उनको तो दरिंदों ने माना, उनको तो चरिंद और परिंद ने माना, उनको हवाओं और फिजाओं ने माना, उनको जमीन और जमीन ने माना, उनको जो है हवाओं ने माना, उनको जो है जर्रात ने माना, कतरात ने माना, बहरोबर ने माना, खुश्क और तर ने माना। कितना बदतर और कितना गलीज है वो शख्स। वो इंसान कहलाने का हकदार नहीं है, वो इंसानियत से बाहर है, वो हैवानियत से बाहर है। वो उसको इंसान कहना भी इंसान की तौहीन है। आप तो मुसलमान और कुफर की बात करते हो, इतने मुकद्दस लोगों की तौहीन करना ये इंसानियत की तस्लील है। और ये मुल्क इस्लाम के दुश्मन है, गद्दार हैं इस्लाम के, गद्दार हैं अहले बैत के, गद्दार हैं सहाबाई किराम के, और गद्दार हैं ये दीन और इस्लाम के। लिहाजा आइए सहाबाई किराम के तस्करे सुनिए, अहले बैत के तस्करे सुनिए और इन तस्करों को आम कीजिए अपने घरों के अंदर। इंशाअल्लाह अज़ीज ये सिलसिला चलता रहेगा। हम आगे चल के जनाब अशरा मुबशरा सहाबाई किराम और अज़वाज मुतहरात और बनाते रसूल और जनाब औलाद रसूल और जनाब इसी तरह अहले बदर दीगर सहाबाई किराम के मुतालिक हम बहुत सारी चीजें आप हजरात के सामने लाते रहेंगे। आपसे गुजारिश है खुद भी सुनिए, औरों को भी सुनाइए। इस दजल और फरेब के जमाने में झूठों से, मक्कारों से होशियार रहिए, दहशतगर्द और तखरीबकारों से होशियार रहिए, ताकि हम दीन, इस्लाम और पाकिस्तान को बचा सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।